کمشنر سرگودا ڈویژن محمد اجمل بھٹی نے بکھر کا تفصیلی وزٹ کیا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد اوان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مرزا ولید بیگ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عباس رضا ناصر، اسسٹنٹ کمشنرز و دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا۔ کمشنر سرگودا محمد اجمل بھٹی نے گندم خریداری سینٹر 2 پر گندم کی خریداری کا جائزہ لیا ہے اور یہاں پہ تفصیلی وزٹ کیا ہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سرگودا ڈویژن میں 28 لاکھ بوری گندم کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، 22 لاکھ باردانہ جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نمبردران عوام جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر مظہر عباس بلوچ اور انچارج سینٹر وسیم حیدر خان شاہانی نے ان کو بریفنگ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت پنجاب نے پورے پنجاب میں گندم کی پروکیورمنٹ کے لیے، خریداری کے لیے بہت زبردست انتظامات کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم مئی کے مہینے کو شروع کرنے والے ہیں اور یہاں پر پورے پنجاب میں مختلف اضلاع میں، مختلف ڈویژنز میں ایک ڈیفرنٹ سائیکل گندم کی خریداری کا ہوتا ہے۔ جو ہمارے ساؤتھ کے ڈویژنز ہیں اور اضلاع ہیں وہاں پر میجورٹی ضلعوں میں گندم کی پروکیورمنٹ کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ سرگودا ڈویژن میں اس سال جو باردانے کی ڈسٹریبیوشن کا ٹارگٹ تھا ہمارا 28 لاکھ کے قریب ہے، اور اس وقت تک تمام چاروں اضلاع کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو فوڈ کی ٹیمز ہیں ان کی محنت سے 22 لاکھ باردانہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اور یہاں پر کیونکہ ٹریڈیشنلی سرگودا ڈویژن میں جو ساؤتھ کے اضلاع ہیں ان کی نسبت دیر سے پروکیورمنٹ شروع ہوتی ہے، تو یہاں پر جو سرگودا ڈویژن کے اضلاع ہیں وہاں پر اس وقت پروکیورمنٹ جو ہے وہ مئی کے مہینے میں زیادہ تیزی پکڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس وقت تک 76% جو ہم نے باردانہ تقسیم کیا ہے اس کے اگینسٹ ہماری 22% پروکیورمنٹ 30% پروکیورمنٹ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اس سال ہم گزشتہ سال کی نسبت ہماری جو کارکردگی ہے اس سال کے اس حصے میں وہ بہتر بھی جا رہی ہے، اور یہ کہ کیونکہ سرگودا ڈویژن میں زیادہ گندم کی خریداری اور پروکیورمنٹ مئی کے مہینے میں ہوتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سرگودا ڈویژن کے تمام اضلاع بشمول بکھر اپنے ٹارگٹس کو 100% اچیو کریں گے۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ کہ ڈویژن کی سطح کے اوپر بلکہ ضلعوں میں ڈپٹی کمشنر صاحبان، ان کے ساتھ محکمہ خوراک کے تمام افسران، محکمہ مال کے تمام افسران، بلکہ جتنے بھی یہاں پر ڈپارٹمنٹس کی پریزنس ہے وہ کسانوں کو متحرک بھی کر رہے ہیں اور یہ تحریک دے رہے ہیں کہ وہ حکومت پنجاب کو اپنی گندم بیچیں، کیونکہ یہاں پر حکومت نے اس سال بہت اچھا ریٹ بھی طے کیا ہے۔ تو یہاں پر ابھی میں نے جو وزٹ کیا بکھر میں تو کسان بھائی جوک در جوک اپنی گندم کو لے کے آ رہے ہیں، اور یہاں پر جو فوڈ کا عملہ ہے ان کے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہا ہے۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے کسان بھائیوں کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے، جہاں پر پانی اور باقی سائے کا بھی مناسب انتظام موجود ہے۔ تو باقی آپ لوگوں کے کوسچنز ہیں تو میرا کوسچن یہ ہے کہ اس سال ایک تو گندم کا ریٹ زیادہ تھا، ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ یہ ایک اچھی حکومت کی اچھی پالیسی تھی، لیکن سابقہ ادوار میں مختلف بینکوں کو سلیکٹ کیا جاتا تھا پروکیورمنٹ کے حوالے سے، لیکن اس بار صرف بینک آف پنجاب کو منتخب کیا گیا جو کہ صرف تحصیلوں کے اندر ان کی شاخیں ہیں، ادر قصبات میں وہاں پر نہیں ہیں۔ تو اس کافی سارے کاشتکاروں کو اس سلسلے میں مسائل کا سامنا بھی ہے، احتجاج بھی کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہدف پورا کرنے میں، ایک تو کاشت کم ہے، اوپر سے یہ پالیسی، کیا کمی ہدف کو پورا کرنے میں یہ کامیاب ہو پائے گی آپ کی؟ اس میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آپ نے جس مسئلے کی طرف نشاندہی فرمائی ہے یہ آلریڈی صوبائی حکومت اس کے اوپر سوچ رہی ہے، اور
یہ پالیسی انڈر ریویو ہے. جیسے ہی کوئی صوبائی حکومت کی طرف سے ہمیں کلیئر کٹ انسٹرکشنز آتی ہیں تو بینک آف پنجاب کے علاوہ باقی بینکس کو بھی اس کی شاید اجازت مل جائے. سر یہ فرمائیے گا بھٹی صاحب کہ اسمگلنگ کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے، ذخیرہ اندوز ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، آپ کی ضلعی انتظامیہ اس کے حوالے سے ایکشن لیتی ہے یا محکمہ فوڈ لیتا ہے، تو پھر اس کی کمپلینٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی مفصل روشنی ڈالیے گا تاکہ جو ذخیرہ اندوز ہیں انہیں بھی پیغام جا سکے میڈیا کے ریفرنس سے، اور جو کاشتکار ہیں انہیں بھی سہولیات کا اندازہ ہو سکے. یہی سوال میں آگے بڑھوں گا کیونکہ کے پی کے میں گندم کا ریٹ جو ہے وہ بہت اپ ہے اور پنجاب میں اس کا ریٹ کم ہے، جس کی وجہ سے مختلف طریقوں سے یہ اسمگلر کوشش کرتے ہیں، چیلی ڈاکومنٹس کے ذریعے بھی یا پھر کسی ریفرنس سے بھی، تو پھر دباؤ بھی، پریشر بھی اوپر تک جو ہے غلط بیانیاں بھی کی جاتی ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اوپر سطح پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے؟ تو یہاں کی کیا پوزیشن ہے؟ ہمارا جو دریائے سندھ بیلٹ ہے نا، جو میری انفارمیشن ہے وہ 110 کلومیٹر کی پٹی ہے سر ہمارے ڈسٹرکٹ بکھر کی، اور وہ سب سے زیادہ ہے. اور یہیں سے جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ پہلے 20-20, 30-30, 40-40 گٹو یا بوریاں پھر 20-20 اسے اکٹھا کرتے ہیں، پھر رات کے اندھیرے میں یا ضلعی انتظامیہ سے پوشیدہ رہ کر وہ وہاں سے اسمگلنگ ہوتی ہے دریائی راستے کے ذریعے سر. پوری رات ڈپٹی کمشنر بکھر دریائی راستے پہ اپنے آپ کو خطرات میں رکھ کر اور پوری رات انہوں نے گزاری. کیا وہاں جب گندم اکٹھی ہوئی موجود ملی، کیا اس کے بعد کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ دباؤ بھی تھا، پریشر بھی ہے کہ یہ مؤثر لوگوں کی گندم ہے، کیا اس حوالے سے کس طرح سپورٹ کیا جائے گا تاکہ گندم کا ٹارگیٹ اور مقررہ بھی پورا کیا جا سکے اور ایسے لوگوں کو بھی لگام دی جا سکے؟ دیکھیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس وقت حکومت پنجاب کی سب سے ٹاپ پرائیورٹی گندم کی پروکیورمنٹ ہے، اور گندم کی پروکیورمنٹ میں نہ صرف یہ امر شامل ہے کہ ہم نے کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے گندم جو ہے پی آر سینٹرز تک لانی ہے اور جلد سے جلد ان کی پیمنٹس کو انشور کرنا ہے. جو دوسری طریقے سے آپ سمجھیں کہ گندم ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جاتی ہے وہ اسمگلنگ ہے اور ہورڈنگ ہے، جس کو ذخیرہ اندوزی بولتے ہیں. یہاں ہمارے سرگودہ ڈویژنز میں بھی کیونکہ بکھر اور میاں علی اضلاع جو ہیں وہ بارڈرنگ ایریاز ہیں، اسی لیے یہاں پر یہ چیزیں گاہے بگاہے رپورٹ ہوتی رہتی ہیں. آپ میڈیا کے دوستوں کے توسط سے بھی ہمیں معلوم ہوتا رہتا ہے. تو میں اپریشیٹ کروں گا ڈی سی بکھر کو اور ڈی سی میاں والی کو کہ انہوں نے کافی اچھا اپنے پولیس کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ مل کر بڑا اچھا ایک مربوط نظام وہاں پر بنایا ہوا ہے. اور آپ لوگ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں کہ جو یہاں سے گندم باہر جاتی ہے الیگل طریقے سے، اس کو یہ روکتے ہیں، اس کی سرکوبی کرتے ہیں. پچھلے دنوں یہاں پر جو ابھی آپ نے نشاندہی کی کہ پتن کے ذریعے جو ہے وہ گندم اسمگل ہو رہی ہے، تو ڈی سی بکھر نے میرے سے بھی مشورہ کیا اور ابھی انہوں نے 15 دنوں کے لیے اس پتن کو بند کرا دیا ہے، کیونکہ اگلے 10-15 دن ہمارے لیے بکھر کے لیے اور پورے پنجاب کے لیے ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے بہت اہم ہے. تو میں آپ سارے دوستوں کے توسط سے، آپ کے چینلز کے توسط سے ان تمام لوگوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جو اسمگلنگ میں یا ذخیرہ اندوزی میں انوالو ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں اسمگلنگ کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر کسی نے ایلیگل طریقے سے اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی تو قانون اپنی عمل میں آئے گا اور ہم تمام قانونی کارروائی ان کے خلاف کریں گے، ان کی گندم بھی کنفسکیٹ کریں گے. اور اسی طرح وہ تمام حضرات جو کہ اس وقت گندم کو ذخیرہ اندوز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک غیر قانونی کام ہے، اسلام میں بھی اس کی ممانعت ہے. ان تمام لوگوں کو بھی پوری کی پوری سرگودہ ڈویژن کی جو چاروں اضلاع کی ضلعی انتظامیہ ہے وہ پولیس کے ساتھ مل کر اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے محکمہ خوراک کے تمام افسران کے ساتھ مل کر بہت زیادہ متحرک ہے اور ایسے جگہوں پر چھاپے مار رہی ہے. میں آپ کے چینلز کے توسط سے عوام کو یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے نظر میں اگر کوئی ایسے ذخیرہ اندوز اور اسمگل کرنے والے حضرات سامنے آتے ہیں تو ضلعی انتظامیہ کو، پولیس کو، محکمہ خوراک کے لوگوں کو فوراً مطلع کریں تاکہ ایسے تمام عناصر کی سرکوبی کی جا سکے. بہت شکریہ. سر، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے. ایک عام غریب کاشتکار وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر مجھے گھر میں 20 بوری ہی ہوئی ہے
تو وہ فوڈ کو نہیں دینا چاہتا اور وہ اپنے گھر میں ہی رکھنا چاہتا ہے، تو اس کا یہ آپ سے سوال ہے کہ کیا وہ اس کو رکھ سکتا ہے یا کہ وہ فوڈ کو آ کے دے گا؟ دیکھیں اس میں تو بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے تو گندم رکھی جا سکتی ہے، لیکن ذاتی استعمال کے اوپر جو گندم کی ذخیرہ اندوزی ہے اس مقصد کے لیے کہ میں کل کو اس کو ڈبل قیمت کے اوپر مارکیٹ میں سیل کروں گا، اس کی ممانعت ہے۔ تو یہ ایک فرق سمجھنا، آپ بھی معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ لوگ آپ کی بات بھی سنتے ہیں، لوگ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، تو یہ جو ایک اس میں عمیق نقطہ ہے اس کی ضرور تشریح کریں لوگوں کو کہ اپنے ذاتی استعمال میں اور اس مقصد کے لیے کہ آج ذخیرہ اندوزی کر کے کل کو زیادہ قیمت پر بیچوں گا، اس میں بہت فرق ہے۔ اور اس میں اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی کی تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قانون پھر اپنے عمل میں آئے گا اور ان تمام لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی۔ بہت شکریہ۔ کمشنر سرگودا ڈویژن محمد اجمل بھٹی نے ڈپٹی کمشنر بکھا ڈاکٹر نور محمد امان و دیگر افسران کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا بھی وزٹ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے منکی پاکس بیماری کے حوالے سے احتیاطی تدبیر کے حوالے اور انتظامات کو چیک کیا، ملیریا کے بچاؤ اور احتیاطی تدبیر کے حوالے سے بھی اور عوام کو فراہم کی جانے والی طبی امداد کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سی او ہیلتھ اور ایم ایس ہیلتھ نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نے انہیں بریفنگ دی۔ اس موقع پر انہیں کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور مزید عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کی بھی ہدایت کی ہے۔ کمشنر سرگودا ڈویژن محمد اجمل بھٹی نے ایرڈ زون میں زرعی رقبے پر گندم کے علاوہ پیداوار بھی چیک کی اور اس کے ساتھ کپاس کی بجائی کے حوالے سے انہوں نے ٹریکٹر خود چلا کر بجائی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سفید سونا اگانا ہمارا فرض ہے، سفید سونا اگا کر ملک کو خوشحال کیا جا سکتا ہے۔ کاٹن کی کاشت اور اوسط پیداوار میں کمی کے باعث حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کاٹن کاشت کی جائے۔ اس موقع پر دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد امان نے بھی تفصیل سے ان کو بریفنگ دی۔ کمشنر سرگودا محمد اجمل بھٹی نے پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرپز ہال میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نمبردران کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نمبردران ہی ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں اور نمبردران ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سرکاری سطح پر ان کا اور نمبردران کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نمبردران کے حقوق کے لیے بھی حکومت مثبت اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نمبردران گندم کے خریداری ہدف کو پورا کرنے میں انتظامیہ کا مکمل ساتھ دیں۔ اس موقع پر دیگر افسران بھی سٹیج پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر بکھا ڈاکٹر نور محمد امان نے بھی خطاب کیا اور دیگر افسران نے بھی خطاب کیا۔ تفصیلی خطاب آپ کو سناتے ہیں کہ افسران کا کیا کہنا تھا۔ توقع سے اس فورم کے توسط سے گزارش ہوگی کہ آپ اس ویٹ پروکیورمنٹ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ جو 1,10,000 میٹرک ٹن کا ہمارا ٹارگٹ ہے ویٹ پروکیورمنٹ کا وہ ود ان گیون ٹائم وہ اس کو پورا ہو سکے۔ اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے گاؤں میں، کیونکہ آپ سربراہ ہیں اپنے گاؤں کے محکمہ مال کے، براہ کرم اعلان کروائیں، حکومت کی جو ترجیح ہے اس کو لوگوں تک سب سے پہلے تو جو معزز ہمارے نمبرداران صاحب ہیں ان کو آج اس نمبردار کنونشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر ہمارے کمشنر صاحب ان کا یہ ویژن ہے کہ انہوں نے جو گورنمنٹ کے پیغامات ہیں، جو عوام میں فلاح و بہبود کا کام ہے وہ بہتر انداز میں کرنا ہے۔ سر اگر ہم بکھر کی بات کریں تو میں سر سمجھتا ہوں کہ اس ڈسٹرکٹ نے سر پچھلے 1.5 سال میں سر اتنا اہم کردار ادا کیا ہے زراعت کے سلسلہ میں کہ سر یہاں سے ہماری جو فرٹیلائزر کھادیں ہیں وہ سر بیرون صوبوں میں سمگل ہوتی ہیں، تو یہاں کمشنر صاحب کے ویژن کے ڈپٹی کمشنر صاحب نے ٹیمیں مقرر کی ہیں، ان میں ریونیو کے آفیسر، اس میں ایگریکلچر کے لوگ، اس میں باقی اداروں کے لوگ،
سر وہ رات دن کام کرتے ہیں اور پیش آئے، اگرچہ وقت شارٹ تھا اور ہم نے جمعرات والے دن یہ طے کیا تھا، کمشنر صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے ٹائم ملا کہ ہم نے یہ سیشن ڈے کو کرنا ہے۔ کنونشنز تو آپ سارے لوگ میری دعوت پہ، میری ٹیم کی دعوت پہ بہت ہی مختصر وقت میں تشریف لے آئے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا حال ہے۔ ہمارا بکھر کا تو سب سے بڑا حال یہی ہے، لیکن آپ لوگ اتنی تعداد میں تشریف لے آئے ساری تحصیلوں سے کہ اس کا دامن بھی تنگ پڑ گیا۔ میں آپ لوگوں کا بارے مشکور ہوں۔ اور دوسرا یہ جو لمبردار کا ہے کنسیپٹ، میں نے خود ایک لمبردار کے گھر پرورش پائی ہے، تو میں دیکھتا تھا کہ لمبردار کیا کیا کام کرتا ہے۔ سارے آفیسرز جب اس علاقے میں جاتے تھے تو لمبردار کے ڈیرے پہ جاتے تھے۔ میں جناب ڈی پی او محمد نوید صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں لمبردار کنونشن میں، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے لمبردار ایکٹیویٹ کر رہے تھے، تو میرے براٹ اپ میں ہے کہ لمبردار کیا کیا کام کرتا ہے، کیا کیا کام اس کو کرنے چاہیے اور کتنا وہ افیکٹو ہوتا ہے اس میں۔ تو جناب کمشنر صاحب نے سرگودر ڈویژن کے اندر یہ جو ایک ڈارمنٹس ہو گیا تھا ادارہ، کمزور ہو گیا تھا ادارہ، اس کو یاد دینے کے لیے، ریوائول کے لیے یہ ایک تحریک چلائی۔ اور میں اس سے پہلے بذات خود بھی جہاں جہاں اسسٹنٹ کمشنر رہا، آپ کے پاس بھی رہا، تو میں نے لمبردار کے ادارے کو بہت یوٹیلائز کیا، اور یہ کریڈٹ بکھر کو جاتا ہے کہ پنجاب میں سب سے پہلے اے سی اور ڈی سی لیول پہ لمبردار کنونشن جو ہے وہ بکھر میں منعقد ہوئی ہے، اور آپ لوگوں نے پارٹیسپیشن کی اس میں۔ میں جو لمبردار ہے وہ اس کو ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ میں عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، جو منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ جو لمبردار ہے یہ بیسیکلی اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے جو عوام کے اندر ہوتا ہے، تو اس کی حیثیت سیمی آفیشلز ہے، بہت سارے اس کی ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں اس کے، بہت سارے اختیارات ہیں اس کے، بہت ذمہ داریاں ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے بھی اس کو ڈارمنٹ کیا گیا، اس طرح یوٹیلائز نہیں کیا گیا۔ یہ بہت افیکٹو اور مؤثر ٹول تھا، اور لمبردار جو ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں چھوڑتے چلے گئے۔ تو ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم یہ گرین تھل پروگرام شروع کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے لمبردار کو ٹارگٹ دیا پہلی دفعہ کہ وہ پودے لگوائیں، اگرچہ وہ اس طریقے سے مؤثر تو نہ ہوا، لیکن بہت سارے لمبردار نے اس میں ہمارا ساتھ دیا اور کثیر تعداد میں پودے لگوائے۔ دوبارہ جب ہم یہ صفائی کی مہم شروع کر رہے تھے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا اربن ایریاز ہیں، شہری ایریاز ہیں، وہاں ایم سی کام کرتی ہے، تو رورل ایریاز کے لیے تو کوئی اس طرح کا میکنزم تھا نہیں۔ تو میں نے لمبردار کو سیکٹری یونین کونسل اور پٹواری اس کی ٹیمیں بنا کے ریکویسٹ کی، تو آن دا ریکارڈ ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ہم نے گاؤں اور چکور کی صفائی کی، اور لمبردار کا وہ جو ادارہ ہے وہ بڑا مؤثر ثابت ہوا ہمارے لیے۔ تو یہ جو بڑی بنیادی اکائیاں ہیں، اگر کوئی ہمارا لائف اسٹاک کا پروگرام ہو، جیسے ویکسینیشن ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس فیڈ بیک کا اور کسانوں کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان رابطے کا یہ بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ اور دوسرا، بہت ساری سہولیات دے رہی ہوتی ہے گورنمنٹ، جیسے لائف اسٹاک کے اندر ہم ویکسینیشن کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ٹیمیں موو کرتی ہیں، ہمارے بہت ساری گاڑیاں موو کرتی ہیں فیلڈ کے اندر، لیکن کوئی کسانوں کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں ہوتی۔ لمبردار وہ بڑے برابر طریقے سے کرا سکتا ہے، اور ہماری کسان بیٹھک کے پروگرام میں وہ بکھر میں الحمدللہ ہو رہا ہے بڑے مؤثر طریقے سے۔ اسی طریقے سے جو ہیلتھ کی ویکسینیشن ٹیمیں ہیں ان کو مؤثر کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ، میں نے اب ویکسینیشنز والوں کو کہا ہے سی او صاحب کو کہ جب ہماری ویکسینیشن ٹیمز جائیں تو لمبردار ان کی تصدیق کریں تاکہ وہ پتہ چل سکے کہ وہ واقعی گئے ہیں۔ اگرچہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہماری فیلڈ ٹیمز ہیں وہ چاہے لائف اسٹاک کی ہوں، ہیلتھ کی ہوں، ایگریکلچرز کی ہوں، میرا اپنا بھی ایک اس کا سسٹم ہے کہ میں خود ویڈیو کال کر کے لوگوں کی حاضری چیک کرتا ہوں، اور جو ہم نے فیسلٹیز پرووائڈ کی ہوئی ہوتی ہیں ان لوگوں کا ریکارڈ آتا ہے میرے پاس پبلک ریسپانس سسٹم کے تحت۔ تو لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ ہاں جی آپ ہاسپٹلس گئے تھے تو آپ کو کیا ریسپانس ملا، آپ اگر ویٹنری ہاسپٹلس میں گئے تھے کیا ریسپانس ملا، جو آپ کے پاس ٹیمیں آئی تھیں وہ کیا ریسپانس ملا۔
لیکن ڈپٹی کمشنر ہر روز اور ہر وقت یہ نہیں کر سکتا. یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو ہم فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کا فیڈ بیک ہمیں دیں. تفصیل سے بات جناب کمشنر صاحب کا یہ ویژن ہے وہی کریں گے اس کے اوپر لبرسدار کے اوپر. اور یہ شہرہ انہیں کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سرگودا ڈویژن میں شروع کروایا لبردار کا جو ادارہ ہے اس کی ریوائول, اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب نے اسے اڈاپٹ کیا اور ہر جگہ پہ آپ یہ لبردار میں مینشن ہو رہے ہیں اور آپ کے ادارے کو دوبارہ ریوائو کیا جا رہا ہے. آج کل ویٹ چل رہی ہے. ویٹ کے حوالے سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لبردار کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے کسان اور ہمارے درمیان اور محکمہ فوڈ کے درمیان وہ ایک پل ہے. بہت سارے لبردار جو ہیں وہ بردانہ جاری کرا رہے ہیں, کسانوں کو بتا رہے ہیں, لیکن یہ آپ کا بڑا امتحان ہے. ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں. میں جہاں جاتا ہوں سب سے پہلے میں اس گاؤں کے لبردار کو بلاتا ہوں. تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اگر کوئی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے ہمیں بتائیں, یہ آپ کا آفیشیل فرض ہے. بردانہ جاری کروائیں, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے ساتھ تعاون کریں. سمگلنگ کے حوالے سے چونکہ ہمارے صحافی بھائیوں نے بھی سوال پوچھا تھا, تو 130 کلومیٹر ہمارا بارڈر ہے دریا سندھ کے ساتھ. تو پہلی دفعہ ہم نے جو ہے وہاں ریورائن یعنی دریائی پوسٹیں بھی کیمپ کی ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس کی 6 پیٹرولنگس گشت والی ٹیمیں ہیں. وہ گشت کا نہیں ہے, ہمارے پیٹرولنگ پوسٹ والے چیک کر رہے ہیں. اور ہم نے پتنوں کو ویسے بھی سیل کر دیا ہے اور دریائی پوسٹیں بنائی ہیں. تو یہ جو سمگلنگ ہے, جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ 2-4 مہینے بعد وہ گندم آگے بھجوا دیں گے. تو وہ بہت ساری وجوہات ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے کسانوں کو جا کے بتانی ہے کہ یہ سمگلنگ کبھی نہیں ہو سکے گی. یہ اس لیے نہیں ہو سکے گی کہ پہلے یہ تاجر سے جاتی تھی, اس کو بہت اسٹرینتھن کر دیا گیا. اور اب جو ہماری ریورائن پوسٹ ہے یہ عارضی نہیں ہے, یہ ہم نے پرماننٹ کیمپ کر دیے. تو کسی کا خیال ہے کہ کوئی 2-4 ہفتے یا مہینے بعد وہ گندم لے جائے گا تو اس کی بھی بھول ہے, وہ گندم کبھی نہیں لے جا سکے گا. تو زمینداروں کو بھی آپ بتائیں, کنونس کریں, کہیں کہ وہ گندم محکمہ فوڈ کو دے دیں. 2 باتیں اس حوالے سے اور بڑی ہیں. ابھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں جو گندم ہے وہ سستی ہے, اور پاکستان میں گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان گندم ہم مہنگی خرید رہے ہیں آپ سے. تو ظاہر ہے یہاں سے یہ جاتی تھی افغانستان کوئٹہ کے راستے سے اور ان راستوں سے, اور وہاں سے آگے چلی جاتی تھی. تو جب یہ آلریڈی ہماری گندم مہنگی ہم خرید رہے ہیں لوگوں سے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستی ہے, تو یہ سمگل ہونے والی نہیں ہے. تو جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا سمگلنگ کی کوشش کر رہے ہیں ان کی بھی یہ بھول ہے, ان کی یہ کسی کام نہیں آئے گی بلکہ ذخیرہ اندوزی سے ان کا نقصان ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کسان اپنے پاس رکھ رہا ہے تو ہم خرید رہے ہیں اور ملوں جو ہے فلور ملس نہیں خرید رہے. تو گورنمنٹ بہت سیریس طریقے سے سوچ رہی ہے کہ ہم گندم کی امپورٹ یعنی درآمد کی اجازت دیتے ہیں. کل بھی ایک میٹنگ میں ہم بھی شامل تھے جس میں یہ بات ہوئی. تو گندم کی اگر امپورٹ ہوگی تو 3233 روپے پہ من وہ ہمیں جہاں پڑے گی امپورٹ والی گندم. تو یہ 3900 روپے پہ ریٹ رہے گا نہیں, مارکیٹ کے اندر ریٹ ہوگا 3200-3400 روپے. تو یہ آپ نمبردار بھائی آپ خود بھی باقی لوگوں کو بھی بتائیں کہ اگر جو کسان رکھ رہے ہیں گندم اپنے پاس وہ نہ رکھیں. یہ کچھ دنوں کے بعد گورنمنٹ جتنے تک خرید رہی ہے تو 3900 روپیز ریٹ ہے. اس کے بعد جب ہم نے امپورٹ کی اجازت دے دی ملوں کو تو یہ ریٹ 3400-3500 سے یا 3200 سے زیادہ بالکل نہیں ہوگا. آپ ذخیرہ بھی کریں گے اور ان کا اپنا نقصان بھی اٹھائیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لسٹیں ہیں اور کسان ہمارے لیے بہت زیادہ معزز ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کتنی گندم ہوئی ہے. تو میرے پاس یہ شکایات آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, کچھ زمیندار بھی رکھ رہے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ 6 مہینے بھی رکھیں گے تو الٹا ان کا اپنا نقصان ہوگا. تو گورنمنٹ نے ہر صورت ٹارگیٹ پورا کرنا ہے. جیسے جس سمگلرز کے خلاف ہم نے سخت کارروائی کی, ڈیٹینشنز کی, پرچے درج کرائے, سارے بارڈر سیل کیے اور مزید سخت کارروائیاں کرنے لگے. تو جس کے پاس ایکسٹرا آرڈینری اسٹاک ہوگا گورنمنٹ کے الاؤ کرنے سے زیادہ اور ذخیرہ اندوزی کی نیت ہوگی تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. ابھی قریشی صاحب نے کہا کہ جو لوگ گھروں میں رکھنا چاہتے ہیں ان کو اجازت دے دی جائے. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, ہم بھی اس کو تھوڑا سا لبرل کر رہے ہیں کہ کسی نے بیج رکھنا ہے یا گھر کے کھانے کے لیے رکھنی ہے تو اگر آپ
اس میں پہلا تو میں قریشی صاحب کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ خود ہم سے تعاون کریں تو یہ نوبت ہی نہ آئے، تاکہ لبردار کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ذخیرہ اندوزی کے لیے لے کے جا رہا ہے یا یہ کھانے والا ہے، اور دوسرا ہمارے پٹواری کو پتہ ہوتا ہے۔ میں نے اسٹینڈنگ ڈائریکشن جاری کیے ہیں کہ کسان کو نہ تنگ کیا جائے اور کھانے والی گندم وہ بھی جو گھروں کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری ایک بدنصیبی ہے جرمن ٹرینڈ میں، چور چوری کرتا ہے وہ سارے لوگ چور نہیں ہوتے، لیکن پولیس کو پھر ناکہ لگانا پڑتا ہے تو سارے لوگوں کو ناکے سے تلاشی دے کے جانا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو اور خصوصاً جو رہائن بیلٹ کے ہیں، کچے کے علاقے کے لوگ ہیں، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ ہر آدمی جس نے گندم سمگل یا ذخیرہ کرنے آپ کو کوئی ٹرالی ہماری فوڈ کی ٹرالی کے علاوہ 200-400 بیگ والی نظر نہیں آئے گی۔ جو سمگلر ہے وہ بھی اور جو ذخیرہ دوز ہیں، پہلے انہوں نے ٹرالی میں 30-35 بیگوں کی شفٹنگ شروع کی، اور جب اس کو ہم نے انٹرسیپٹ کرنا شروع کیا پھر انہوں نے شہزور ڈالوں میں شروع کر دی۔ اور میں ایک جگہ پہ گیا تو ایک ڈالے کو میں نے رات کو 2:30 بجے پکڑا، تو اس نے کہا جی میں تو گھر کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اوکے، آپ بتائیں کہ کس کسان کی اور آپ کا گھر کدھر ہے، اور پہلے مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے تھریشنگ کہاں سے کی۔ وہ جب تھریشنگ والی جگہ پہ ہم گئے تو پتہ چلا جناب کہ وہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اور وہ 20-25 ایک گاڑی میں لوڈ کر کے تو وہ شفٹ کر رہے ہیں ذخیرہ اندوزی والی جگہ پہ۔ تو اب تو ہمارے پاس ساری انٹیلیجنس بھی ہے، تو وہ چونکہ مس یوز کر رہے ہیں ذخیرہ اندوز اور سمگلنگ کرنے والے، تو اس وجہ سے ہمیں انٹرسیپٹ کرنا پڑتا ہے چھوٹی گاڑیوں کو بھی۔ لیکن آپ لوگ جو لبردار ہیں، پٹواری ہیں، زراعت والے ہیں، ہم جب تسلی کر لیتے ہیں کہ یہ نہ ذخیرہ اندوزی والی ہے اور نہ یہ سمگلنگ کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں آلریڈی میں نے نوٹیفائی کیا ہے، سارے لبرداروں کے گروپ میں بھجوایا ہے، وہ میں نے جو ٹیمز بنائی ہے جس میں پٹواری شامل ہیں، ہمارے زراعت کے لوگ شامل ہیں، لائف اسٹاک کے لوگ شامل ہیں، اور یہ پروکیورمنٹ والے علاقوں کا 1 یا 2 یا جتنے بھی لبردار ہیں اس میں سے کہ وہ خود شامل ہیں کہ وہ ٹیمیں گاشت کریں گی اور ہمیں پروکیورمنٹ میں مدد کریں گی، اور یہ بھی انشور کریں گی کہ کسی ذمہ دار کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ تو میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ باقی ہم انشاءاللہ، یہ کمشنر صاحب کا ویژن ہے، آپ لوگوں نے بڑی عزت دی، آپ آئے، لیکن برائے مہربانی آپ جو ہمارا کام ہے، میرے دروازے کھلے ہیں، میں نے اپنے ایسیز کو کہا ہوا ہے کہ ہر آدمی کو ملے اور لبردار کو فوقیت دیں۔ تو آپ لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کے جو فنکشنز ہیں تاکہ آپ ہر فنکشنز اچھے طریقے سے کر سکیں، اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ اگرچہ آپ کی تعداد زیادہ ہے، ہو سکتا ہے میں تحصیل وائز کروں، لیکن لبرداروں کے ساتھ بھی جیسے محکمہ مال کی میٹنگ کی جاتی ہے، ہر تحصیل میں ہر مہینے میں آپ کے ساتھ میٹنگ کروں گا تاکہ ہم اس کو ریویو کر سکیں، میری آپ سے ملاقات ہو جائے، آپ کی مجھ سے ملاقات ہو جائے، اور جس طریقے سے گورنمنٹ آپ سے کام لینا چاہتی ہے یا آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو مثبت طریقے سے نبھایا جا سکے۔ تو میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور جناب کمشنر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جب آپ لوگوں کو ہم نے بلایا تو پہلے تحصیل وائز بلا رہے تھے، تو انہوں نے اس چیز کو آنر کیا، گریس کیا کہ وہ خود تشریف لائے، اور جناب چیف سیکرٹری صاحب نے بھی تشریف لے آنا تھا، ہم نے ان کو دعوت دی تھی لیکن ظاہر ہے کسی مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکے۔ تو انشاءاللہ آپ اچھا کام کریں، ہم ان کو بتانے والے ہوں گورنمنٹ کو کہ ہمارے لبردار نے صفائی کرائی، درخت لگائے، وبا آئی تو اس کا بتایا، درخت کو کاٹا جا رہا تھا تو اس کا بتایا، اس کو روکا، میٹ کی پروکیورمنٹ میں ہماری مدد کی۔ آپ کام کریں، ہمارے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فگر ہوئی ہے تو چیف سیکرٹری صاحب کا ضرور ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے، تشریف لائیں گے، ہم ریکویسٹ کریں گے کہ پھر سی ایم صاحب بھی تشریف لیں، لیکن اب یہ آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ کتنا زیادہ کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ڈائریکٹر ایکسٹینشن، زمیندار بھائیوں اور نمبردار صاحبان، السلام علیکم۔ آپ کے لیے گورنمنٹ نے مشکل مالی حالات میں کچھ سبسڈیز دی ہوئی ہیں، ان میں سے لیزر یونٹ ایک ہے جس پہ گورنمنٹ 2.5 لاکھ روپیہ سبسڈی دے رہی ہے، باقی رقم آپ نے شامل کرنی ہے۔ اور چھوٹے زمیندار جو 5 ایکڑ تک ہیں ان کے لیے 2,000 روپیہ پر ایکڑ، جب وہ اپنی زمین ہموار کروائیں گے تو ان کو گورنمنٹ 2,000 روپیہ پر ایکڑ دے گی، لیکن زمین 5 ایکڑ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 5 ایکڑ تک۔ اس کے علاوہ ٹیوبل واٹر کورسز ہیں، اس پہ 5 لاکھ سبسڈی ہے جو برانی ایریا میں گورنمنٹ دے رہی ہے۔ اور
जो नहरी खाल है उस पे 65 लाख गवर्नमेंट दे रही है आपको पक्का करने के लिए, ताकि आपके लिए पानी अवेलेबल हो। तो ये सारी सब्सिडीज़ आपके लिए हैं जो गवर्नमेंट ने दी हैं। तो अब ये जो यूनिट हैं 5, ये हम तकसीम करेंगे और आप इनका अनाउंस कर दें ज़मींदारों को। लेज़र लैंड लेवलर ज़मीन की हमवारी के लिए 2.5 लाख की सब्सिडी पर कुरानदाजी की गई थी और ये 5 खुशनसीब लोगों के नाम मैं बारे दिगर आज की बज़्म के मेहमान मुअज़्ज़म इज़्ज़त माब अजमल भट्टी कमिश्नर सरगोदा से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने दस्ते मुबारक से ये आइए प्लीज़। आपके साथ होंगे डिप्टी कमिश्नर खक्कर, खिज़र हयात व मोहम्मद नवाज मौजा कमाल टीम, डॉक्टर साहब की मुआवनत के लिए इनका खिज़र हयात व मोहम्मद नवाज मौजा कमाल टीम, अल्लाह दीता। अल्लाह दीता जी, ज़रा जल्दी आ जाइए। इनके लिए एक दफ़ा फिर क्लैपिंग करें। बहुत शुक्रिया दोनों नंबरदारान साहिबान का कि उन्होंने सीधी और सच्ची बातें की। मैं अपने रेवेन्यू स्टाफ को यही चीज़ें बताना चाहता था कि सब अच्छा नहीं है, और सबसे पहली मेरी जो डायरेक्शन है डीसी साहब, एसी साहिबान आपके लिए, कि अपने रेवेन्यू के अमले को ये आप बताएं कि इनके साथ अच्छे रवैये से पेश आएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, काम होना ना होना बात की बात है, लेकिन अच्छे रवैये से पेश आना सबसे पहली बात है। अगर कमिश्नर के और डीसी के दरवाजे खुले हैं और हम हर तरह के बंदे को वेलकम करके मिलते हैं, तो किसी पटवारी को, किसी रेवेन्यू के अमले को या किसी पुलिस के नीचे कांस्टेबल को, वो भी हमारे भाई हैं, उनको कोई हक नहीं है कि माशरे के मोतबर लोगों के साथ अच्छे रवैये से पेश ना आए। ये आज ही डीसी साहब, डीपीओ साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दें, और जितना आप इन लोगों को मिलेंगे, आप जब भी कहीं दौरे पे जाएं तो ख़ास तौर पर नंबरदार साहबान को बुला के उनका फीडबैक लें, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह के इनके मामला चल रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो इन्होंने मनकेरा के हवाले से की, सर्विस ग्रांट्स की, उसके ऊपर एक पॉलिसी का मसला है। वो कल खुशाब में भी यही बात हुई और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप दुआ करें, हम मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई ज़रूर पॉलिसी बनाएंगे। पानी मालिये वाली बात भी मैंने नोट कर ली। डीसी साहब, आपसे गुजारिश है कि इसके ऊपर आप हमें डिटेल ब्रीफिंग देंगे। इरिगेशन से हमारे ऑफिसर बैठे हुए हैं, आप भी इसके ऊपर वर्किंग करें। जो भी अगर देखें पानी नहीं दे रहा है तो मालिया लेना तो समझ नहीं आता, अगर पानी दे रहे हैं तो फिर ज़रूर लें, फिर लोग देंगे आप। अगला जो पॉइंट है मेरा, मैंने आपसे जो गुजारिश करनी थी नंबरदारान साहिबान से और एक्सटेंशन के लोगों से, पटवारी साहिबान से, और डीसी साहब की सरबराही में असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान अपनी अपनी तहसीलों के लीडर्स हैं और उनको ये कमांडिंग ऑफिसर्स हैं। पुलिस की उनको पूरी मामनत है, एक्सटेंशन के अमले की पूरी मामनत है, हर तरह के लोगों की आपको पूरी मामनत है। इन नंबरदारान साहिबान को अपना हिस्सा बनाएं और गंदम की ख़रीदारी में अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस वक्त तक ये पोजीशन है कि हमारा डिवीज़न बक्खर, मियांवाली पूरे पंजाब में नीचे जा रहा है। तो मैं आज आपके साथ, मेरे साथ ये वादा करें कि अगले 2-4 दिनों में ही आप बहुत ज़्यादा गंदम की ख़रीदारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। क्या मैं यूँ ही आपकी तालियों से मुझे लगता है कि आप बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं इस हवाले से, तो मुझे ये बताएं कि मैं ये समझूं कि आप लोग इस पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तीसरी चीज़ जो जैसे कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब ने आपको बहुत तफसील से बताई कि मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ कि एरिड जोन में होने की वजह से, जैसे कि आपके नंबरदार साहब ने इधर बहुत अच्छे तरीके से अपना केस प्रेजेंट किया कि बखर में
جو بیج اچھے سرٹیفائڈ بیج کی عدم فراہمی کی وجہ سے لوگ دوسری فصلوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں، جن میں کینولا سر فہرست ہے۔ یہ میرے جو ایگریکلچر کے افسران بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے آپ کا کیس رکھتا ہوں کہ کسان کے لیے بہتر فیصلہ وہ اس وقت کرے گا جہاں پر اس کو فائدہ نظر آئے گا۔ اگر اس کی جنگ بیج کے اوپر ہی ختم ہو گئی تو وہ کبھی بھی کپاس کی طرف نہیں آئے گا۔ ڈائریکٹر صاحب کہاں ہیں؟ ڈائریکٹر صاحب یہ نوٹ کر رہے ہیں۔ جب تک آپ ان کو اچھا بیج نہیں دیں گے اس وقت تک کوئی بات نہیں بنے گی۔ اور پیسٹی سائڈس کا مسئلہ بھی پورے پنجاب کا ہے، اس کو بھی آپ حل کریں۔ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے ابھی بتایا کہ ڈی سی صاحب کی نگرانی میں ہر تحصیل میں یہ اسی طرح کے جیسے باہر کاؤنٹرز لگے ہوئے ہیں سیڈ کارپوریشن کے، پیسٹی سائڈس کے، یہ بنوا رہے ہیں آپ کی سہولت کے لیے، ان کا بھی بھرپور فائدہ لیں۔ اور مجھے اپنا فیڈ بیک، ڈی سی صاحب کو اپنا فیڈ بیک ضرور پہنچائیں، خط لکھ کے بتائیں، فون کر کے بتائیں، سوشل میڈیا پہ بتائیں، ان کے فیس بک پیج پہ میسج ڈال دیں، اپنا نمبر چھوڑ دیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ کہاں پر آپ کو اچھے بیج کی فراہمی موجود ہے اور کہاں پر نہیں ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ کپاس کا جو ٹارگٹ حکومت پنجاب نے ضلع بکھر کے لیے مختص کیا ہے، نمبردار صاحبان اور ایکسٹینشن کے لوگ، ریونیو کا عملہ مل جل کر اس کو ضرور اچیو کرے گا۔ اچیو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اچھا، چوتھی بات جو میں نے آپ کو کہنی ہے، یہ میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آج اس میٹنگ کو اس طرح مت سمجھیں کہ ہم کمشنر آیا تھا، انہوں نے بھی تقریر کی اور چلا گیا، ڈی سی نے بھی بات کی، نہیں۔ آج یہ میسج جو ہے آپ کا، آپ اپنی سوسائٹی کے، کمیونٹی کے، علاقے کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کی نمائندگی آپ کے اللہ نے تفویض کی ہے۔ تو یہ میرا میسج آپ نے اپنی کمیونٹی میں بھی جا کے دینا ہے کہ معاشرے کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ضلع کی ترقی کے لیے آپ کی سربراہی میں سب کو مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ یو سی سطح کے اوپر ہم اصطلاحات لے کے آ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفائی کا کوئی سسٹم نہیں ہے دیہاتوں میں، شہروں میں تو کوئی نہ کوئی نظام موجود ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ جی کمشنر نے بھی سرگودا کی سڑکیں صاف کرا دیں، ڈی سی نے بکھر کی صاف کرا دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ادھر دور گاؤں میں کس نے صاف کرانا؟ کیا یہ ہمارے شہری نہیں ہیں؟ یہ بھی ہمارے اتنے شہری ہیں جتنے کہ سرگودا کے باسی، لاہور کے باسی یا بکھر شہر کے باسی۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک تجویز دی ہے، یو سی سیکٹریز کو میں نے آج اسی لیے بلایا۔ آپ دوبارہ ہاتھ کھڑا کریں یو سی سیکٹریز۔ بھائی آپ لوگوں کی سربراہی میں نمبردار صاحبان، آپ اور ہمارے پٹواری صاحب گاؤں کی سطح پر ایک کمیٹی بنائیں گے۔ ڈی سی صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ ان کو فنڈز دیں، اور جس طرح ماشاءاللہ آپ نے بکھر شہر میں صفائی کی کیمپین چلائی ہے جس کا پورا پنجاب مترف ہے، اسی طرح میں امید رکھتا ہوں کہ پورے بکھر ضلع کی صفائی میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ ان کو فنڈز ریلیز کریں۔ آپ کوئی ٹریکٹر اپنے سرگودا میں تو بہت سارے لوگوں نے، بلکہ یہاں بھی ڈی سی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ نمبرداران صاحبان نے بہت معاونت کی ہے ایون شہر کی صفائی کے لیے۔ تو کیا امر مانے ہے کہ آپ اپنے دیہاتوں کی صفائی نہیں کر پا رہے؟ تو یہ آج سے آپ کی ایک کوارڈینیشن ہو گئی۔ اگر کوئی اس میں آپ کو مسئلہ درپیش ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چیف سیکرٹری صاحب نے یہ بھی ہمیں ہدایات دی ہیں کہ کوئی نہ کوئی لوکل لیول پر ٹیکس کا سسٹم لا کے، جیسے ریونیو کی ریکوری ہے وہ اسی دیہات میں لگانے کا ہم کوئی سسٹم بنانے جا رہے ہیں۔ وہ پیسہ اے سی کی سربراہی میں آپ کے اس دیہات پہ لگانے کا پلان بنا رہے ہیں، تاکہ یہ سلسلہ یہ نہ ہو کہ جی فلانے ڈی سی صاحب آئے تھے تو اس کے زمانے میں صفائی ہو گئی، باقی پھر وہی جو صدیوں سے نظام چلا آ رہا ہے اسی طرح چلے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس سسٹم کو کامیاب بنانے میں ہمارے ساتھ چلیں گے، بلکہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا چلنا ہے، چلنا تو آپ نے، ہم آپ کے ساتھ پیچھے آئیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں میری میسج آپ نے لے کے جانا ہے۔ اور 5واں آج ایڈ ہو گیا، وہ جو نوید صاحب نے کہا کہ امن کمیٹی کو نیچے جانا چاہیے۔ یہ کیا کہ 4-5 لوگ آ جاتے ہیں پورے ضلع کی نمائندگی کر رہے ہیں، اصل نمائندگان تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آج
کل مجھے خوشاب میں بھی بڑی تسلی ہوئی، لیکن آج بکھر کے یہ کانفرنس کنونشن دیکھ کے مجھے اس آئیڈیا کے اوپر، اس سوچ کے اوپر، اس خیال کے اوپر بہت پختہ یقین ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ سرگودا ڈویژن اور خاص کر بکھر سے ایک نئی تحریک چلے گی دیہات صاف کرنے کی اور دیہات بنانے کی، اور اس میں لیڈ کا رول لیں گے آپ نمبردار صاحبان، ایکسٹینشن کے لوگ، ریونیو کا عملہ۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب ایک نئے پاکستان کی بنیاد ادھر سے آپ رکھیں۔ تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ آپ ان 4 نکات کو نہ صرف اپنی کمیونٹی میں، اپنے علاقے میں بات کریں گے، بلکہ آپ اس کے عملی اقدامات بھی لیں گے۔ باقی امپورٹنٹ چیز میں ایک اور کہہ دوں کہ میرا آپ کا رابطہ کیسے رہے گا۔ میرا آپ کا رابطہ اس طرح رہے گا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سیاسی طور پر تو آپ بڑا اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کام کے لیے بھی استعمال کریں۔ ہمارے فیس بک پیجز بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ مت دیکھیں کہ میں نے کوئی گملہ نیا پودا لگا دیا یا کسی کو میں نے انعام دے دیا، چھوڑ دیں اس بات کو۔ وہاں پر آپ ہمیں ٹیگ کریں اپنا میسج لکھ کے، ڈی سی صاحب کو کریں، اے سی صاحبان کو کریں، اور مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمیں کریں اور اپنا نمبر چھوڑ دیں، ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ تو میں اس ایمان اور اس امید کے ساتھ جاؤں کہ جو میرا بکھر سے پیار ہے، بکھر بھی مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔